نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نون والے یعنی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی جو دعا ہے وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہوئے اللہ سے کی تھی، وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو لازمی قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب بھی انسان اس دعا کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، پھر اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی سبق آموز بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال دی کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے یوں دعا کی تھی۔ یہ دعا کا ترجمہ یہ بھی سماعت فرما لیں، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، خطا کاروں میں سے ہوں۔ اس انداز سے کی گئی دعا اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اب اندازہ کیجئے، ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ دعا پڑھ کر اگر کوئی بندہ دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ اگر آدمی اس پر غور کرے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی مصیبتیں ہیں ان میں سے ایک مصیبت یہ ہو جو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام پر آئی۔ اب یہ کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں انسان چلا جائے، اب وہ زندہ باہر بھی آ جائے، کسی کے سامنے یہ بات رکھے تو وہ مانے گا ہی نہیں، وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے بھی کوئی انسان باہر آ جائے، اسے نجات مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام تو بڑا آسان ہے، یہ انسان کے لیے تو مشکل بہت بڑی ہے، مگر اللہ کے ہاں یہ کوئی مشکل نہیں۔ اگر آپ ایسی حالت میں بھی جہاں اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو دیکھ رہے ہوں، اس حالت میں بھی اپنے رب کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے لیے وہاں سے بھی کوئی راہ نکال دے گا۔
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے جو مانگنا ہے وہ اللہ ہی نے عطا فرمانا ہے، اور ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت ہمیں عطا کرنے والی نہیں۔ ہم کسی سے کچھ بھی مانگ لیں، وہ کیا دے سکتا ہے؟ مگر جب اللہ سے مانگیں گے اللہ ہم پر خوش بھی ہوگا اور جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، بار بار کی، اور اتنی دیر تک اللہ کا در نہیں چھوڑا جب تک اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات نہیں دے دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، ہم صرف اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ وہ در ایسا ہے کہ جہاں سے کوئی نامراد نہیں لوٹ سکتا، ہر کسی کو مراد اس کی ملے گی۔ تو لہٰذا جیسے مچھلی کے پیٹ سے نکلنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے اور اللہ کے لیے آسان ہے یہ کام کرنا، اسی طرح ہم اللہ پر یہ یقین کر کے توکل کر کے یہ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ ہماری ہر مشکل کو حل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ اسم اعظم، یہ دعا ہمیں یاد کرنے کی اور اس کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔